ساتھیوں السلام علیکم، میں آپ سبھی کا اس یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو ساتھیوں آج ہم لوگ کلاس 12 اردو، کون سی کلاس 12 اردو، ہم لوگ کلاس 12 اردو کا لیسن 6 کا لیسن 6 کا کوشچن آنسر کو دیکھیں گے۔ آبجیکٹو اور سبجیکٹو دونوں، کون سی سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں کوشچن آنسر کو دیکھیں گے۔ تو دیکھیے 6 جو لیسن ہے آپ لوگوں کا، اس میں ہے داستان۔ کیا ہے؟ لیسن 6 میں داستان ہے۔ داستان کا نام کیا ہے؟ باغ و بہار ہے۔ باغ و بہار داستان کے مصنف یعنی رائٹر میر امن دہلوی ہے۔ کون ہے؟ میر امن دہلوی ہے۔ تو داستان آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے ہیں تو بتا دیتی ہوں۔ داستان جو ہوتی ہے یہ قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف ہے۔ داستان کیا ہے؟ قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف ہے۔ سب سے پرانی صنف کیا ہے؟ داستان ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھیے داستان میں کیا ہوتا ہے؟ داستان میں بھوت پریت جین پریاں یہ سبھی کے بارے میں بتائی جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ داستان میں بھوت پریت جین پریاں سبھی کی کہانی بتائی جاتی ہے۔ تو داستان کا نام کیا ہے؟ باغ و بہار۔ داستان کا نام کیا ہے؟ باغ و بہار۔ اس کے مصنف یعنی رائٹر کون ہے؟ میر امن دہلوی۔ کون ہے؟ میر امن دہلوی۔ میر امن دہلوی۔ تو میر امن دہلوی سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوشچن آنسر ہے اور باغ و بہار داستان سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوشچن آنسر ہے آج ہم لوگ اس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں معروضی سوالات ما جوابات۔ معروضی سوالات ما جوابات مطلب ہوتا ہے آبجیکٹو کوشچنس وتھ آنسرس۔ اس کا انگریزی کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹو کوشچنس وتھ آنسرس۔ تو اس کا دیکھیے سب سے پہلے ہم لوگ آبجیکٹو کوشچن کو دیکھتے ہیں۔ آبجیکٹو میں فرسٹ نمبر میں ہے باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا ساتھیوں؟ آپشن نمبر الف یعنی داستان سے ہے۔ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو داستان سے ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ یعنی باغ و بہار کے رائٹر کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر جی میر امن سے۔ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ میر امن سے، یاد رکھیے گا۔ کوشچن نمبر 3 ہے باغ و بہار کہاں لکھی گئی تھی؟ تو باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ الف نمبر آنسر صحیح جواب ہو جائے گا۔ تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ فورٹ ولیم کالج میں۔ باغ و بہار کہاں لکھی گئی تھی؟ فورٹ ولیم کالج میں۔ فورٹ ولیم کالج کولکاتہ میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ کولکاتہ میں کیا ہے؟ فورٹ ولیم کالج ہے، یاد رکھیے گا۔ کوشچن نمبر 4 ہے باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر الف۔ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ چہار درویش کا۔ چہار درویش جو تھی یہ فارسی کی کتاب تھی۔ کس کی کتاب تھی؟ فارسی زبان میں لکھی گئی تھی۔ تو اس کتاب کو اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو اس کتاب کا ترجمہ جو ہے میر امن نے کیا تھا، جو ہم لوگوں کی بک میں آج شامل ہے اور ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بے 500 روپے کا۔ کتنے روپے کا؟ 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ اس سمے 500 روپیہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، 50,000 کے آس پاس، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے باغ و بہار کتاب کس سال میں مکمل ہوئی؟ یعنی چہار درویش جو فارسی کی کتاب تھی تو وہ باغ و بہار میں نام بدلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو باغ و بہار کتاب کس سال مکمل ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بے 1801 عیسوی کو۔ کب ہوئی تھی؟ 1801 عیسوی کو، یاد رکھیے گا۔ کوشچن نمبر 7 ہے باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات
کو بیان کیا گیا ہے؟ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن نمبر ج ہو جائے گا 4 درویشوں کا۔ کتنے درویشوں کا؟ 4 درویشوں کا۔ کوشچن نمبر 8 ہے، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر الف گل کرسٹ۔ اس کا پورا نام آپ لوگ کہیں ایسا بھی دیکھیے گا، جان گل کرسٹ۔ کیا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ جان گل کرسٹ بھی آپ لوگ نام مطلب آپشن میں دکھ سکتا ہے آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد ہم لوگ کوشچن نمبر 9 کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 9 ہے، شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو صحیح جواب آپشن نمبر الف ہو جائے گا دوستی کا رشتہ۔ کس کا رشتہ تھا؟ تو دوستی کا۔ ساتھیوں اب ہم لوگ کوشچن نمبر 10 کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 10 میں ہے کہ شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن نمبر الف ہو جائے گا 1 اشرفی۔ کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ 1 اشرفی۔ کوشچن نمبر 11 ہے، اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر، اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ج ہندوستان سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ ہندوستان سے تھا۔ کوشچن نمبر 12 ہے، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون کون سی چیزیں خریدے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر الف عطر اور بخور۔ کیا خریدے تھے؟ عطر اور بخور۔ اس کے بعد ہم لوگ کوشچن نمبر 13 کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 13 میں ہے، مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے آئے تھے؟ تو مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے آئے تھے؟ آپشن نمبر الف صحیح ہو جائے گا 40واں بندر۔ کیا ہو جائے گا؟ 40واں بندر۔ کوشچن نمبر 14 ہے، ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر الف گل بدن کی تلاش۔ گل بدن کی تلاش کی بارے میں بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 15 ہے، میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ج میر امن کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں۔ کوشچن نمبر 16 ہے، کس سال میر امن کو تقرر فورٹ ولیم کالج میں ہوا تھا؟ کس سال میر امن کا تقرر فورٹ ولیم کالج میں ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ب 1801 عیسوی میں۔ کتنے عیسوی میں؟ 1801 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج میں کیا کہ یہ نوکری اسٹارٹ کیے تھے۔ کوشچن نمبر 17 ہے، میر امن کو ماہنامہ کیا ہے؟ کوشچن نمبر 17 میر امن کو ماہانہ کتنا ملتا تھا؟ یعنی کتنے روپیہ ملتا تھا جب وہ فورٹ ولیم کالج میں نوکری کرتے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن نمبر ج ہو جائے گا 40 روپیے۔ کتنے روپیے ملتے تھے؟ 40 روپیے۔ کوشچن نمبر 18 ہے، میر امن کی شہرت کس کتاب سے ہوئی تھی؟ تو میر امن کی شہرت الف نمبر، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا باغ و بہار کی کتاب سے میر امن کو بہت زیادہ کیا ہوئی؟ شہرت ملی، بہت زیادہ کیا ہوئے؟ مشہور ہوئے۔ اور اسی کتاب کو لکھنے کے لیے اس کو 500 روپیے کا انعام بھی ملا تھا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 19 ہے، باغ و بہار کس سال تباہ ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1804 عیسوی کو۔ آپشن نمبر ج صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی باغ و بہار کس سال شائع ہوا تھا؟ تو 1804 عیسوی کو۔ کوشچن نمبر 20 ہے، میر امن تخلص کیا کرتے تھے؟ تو صحیح جواب آپشن نمبر الف ہو جائے گا لطف تخلص کرتے تھے۔ میر امن کیا تخلص کرتے تھے؟ لطف، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اب ہم لوگ
साथियों अब हम लोग देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात माँ जवाबात को। मुख्तसर तरीन सवालात माँ जवाबात जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 2 नंबर में। तो इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो इसका जवाब है दास्तान से। बागा बहार का ताल्लुक़ किससे है? तो दास्तान से। क्वेश्चन नंबर 2 है बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो यानी बागो बहार के राइटर को नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीर अमन दहलवी की। किसकी है? मीर अमन दहलवी की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर 3, बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? बागो बहार कहाँ लिखी गई? तो जवाब क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार लिखी गई। तो मीर अमन को 500 रुपये का इनाम मिला था इसी किताब को लिखने के लिए, ठीक है। इसी किताब को लिखने की वजह से जो है मीर अमन को कितने रुपये का इनाम मिला था? 500 रुपये का, याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 है बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? जवाब हो जाएगा किस्सा चहार दरवेश का। किस किताब का? तो किस्सा चहार दरवेश का। किस्सा चहार दरवेश जो थी या मतलब फ़ारसी ज़बान में लिखी हुई थी। किस ज़बान में? फ़ारसी ज़बान में, याद रखिएगा। सवाल नंबर 5 है बागो बहार पर मुसन्निफ़ को कितने रुपये का इनाम मिला था? तो इसका जवाब हो जाएगा 500 रुपये का इनाम मिला था। कितने रुपये का? 500 रुपये का। सवाल नंबर 6 है बागो बहार की सना असाअत बताइए, यानी बागो बहार कब शाये हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा सन असाअत 1804 ईस्वी है। बागो बहार कब शाये हुआ था? तो 1804 ईस्वी को कोलकाता में जो है मतलब ये हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कोलकाता के हिंदुस्तानी छापाखाना में, छापाखाना का नाम क्या था? हिंदुस्तानी छापाखाना। क्वेश्चन नंबर यानी सवाल नंबर 7 है बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो जवाब क्या हो जाएगा? 4 दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। कितने दरवेशों का? 4 दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। कितने दरवेशों के? 4 दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। सवाल नंबर 8 है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? तो आखिर मीर अमन दहलवी जो थे किसकी ख्वाहिश पर बागो बहार किताब की तर्जुमा की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर। किसकी ख्वाहिश पर? जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर। सवाल नंबर 9 है इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का ज़िक्र है? तो जवाब क्या हो जाएगा? चीन, माचीन और हिंदुस्तान। कितने मुल्कों का ज़िक्र है? तो चीन, माचीन और हिंदुस्तान। सवाल नंबर 10 है शहज़ादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्ती का रिश्ता। कैसा रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता, याद रखिएगा। सवाल नंबर 11 है शहज़ादा फ़कीर को कितनी असरफियाँ देता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 असरफी। कितनी असरफी देते हैं? शहज़ादा फ़कीर को कितनी असरफी देते हैं? 1 असरफी, याद रखिएगा। कितनी असरफी देते हैं? 1 असरफी, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 12 क्या है? सवाल नंबर 12 है अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो जवाब हो जाएगा अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? हिंदुस्तान से था। कहाँ से था? हिंदुस्तान से था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। साथियों अब हम लोग देखते हैं मुख्तसर सवालात माँ जवाबात। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं, यानी 3 नंबरिया क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स। क्या कहते हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स। तो सवाल नंबर 1 है मुबारक शहज़ादे को इसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? तो मुबारक शहज़ादे को चचा से निजात यानी छुटकारा दिलाने के लिए क्या मशवरा देते हैं? इसके चचा जो है, इसलिए मुबारक जो है क्या रहते हैं? शहज़ादे के नौकर होते हैं, यानी चचा के भी नौकर होते हैं और शहज़ादे के भी नौकर होते हैं, ठीक है। तो शहज़ादे के जो है शहज़ादे के वालिद
کی جو ہے مطلب تخت جو ہے کون لے لیتے ہیں؟ شہزادے کے والد کے تخت شہزادے کے چچا لے لیتے ہیں۔ مطلب اس کہانی کو آپ لوگ پڑھیے گا تو اس ٹائپ سے کہانی سٹارٹ ہوتا ہے کہ چین ماچین کا ایک بادشاہ تھا۔ کہاں کا؟ چین ماچین کا ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، چین ماچین کا ایک بادشاہ تھا۔ یہ جو ہے جب بیمار پڑ گیا تھا تو اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے، یعنی شہزادے کی چچا کو، اپنے بھائی کو کیا دے دیے تھے؟ تخت دے دیے تھے، اور کہے تھے کہ جب میرا بیٹا یعنی شہزادہ بڑا ہو جائے گا تو تخت دے دینا واپس، ٹھیک ہے، لیکن یہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کیا ہے اس کا سوال نمبر 1 ہے، مبارک شہزادی کو اس کی چچا سے نجات دلانے کے لیے کیا مشورہ دیتا ہے؟ تو جواب میں ہو جائے گا مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے مشورہ دیتا ہے کہ جناتوں کے بادشاہ ملک صادق کے پاس چلو۔ اب دیکھیے ساتھیوں، جناتوں کا بادشاہ جو ہے ملک صادق یہ کون تھے؟ تو شہزادے کے والد کے دوست تھے۔ کون تھے؟ شہزادے کے والد کے دوست تھے۔ چلو، وہ تمہارے والد مرحوم کا دوست ہے، اس کے سامنے میں تمہارے ساتھ تمہارے چچا کے ملازم کو بیان کروں گا۔ یہ سبھی بات ان کے نوکر کہتے ہیں، یعنی مبارک، نوکر کا نام مبارک تھا۔ ممکن ہے کہ وہ تمہارے باپ کی دوستی کو یاد کر کے ایک 40واں بندر جو باقی بچ گیا ہے تجھے دے دے، اور اس کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، آ جائے، ٹھیک ہے، اس ٹائپ سے ہے۔ کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں اب ہم لوگ۔ سوال نمبر 2 کیا ہے ساتھیوں؟ سوال نمبر 2 ہے، سفر پروانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیزیں خریدے؟ تو جواب میں کیسے لکھنا ہے؟ سفر پروانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے عطر، نزور اور کچھ ملک صادق کے یہاں لے جانے کی خاطر مناسب سمجھا خرید لیا، ٹھیک ہے، یہ سبھی چیزیں خریدے تھے یہ ملک صادق کے پاس جب جا رہے تھے اپنی مطلب تخت کو حاصل کرنے کے لیے چچا سے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔ اب ہم لوگ کوشچن نمبر 3 کو دیکھتے ہیں، یعنی سوال نمبر 3، سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ جواب میں لکھنا ہے، سلیمانی سرمے کی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی آدمی اس سرمے کو اپنے آنکھوں میں ایک دو سلائی میں لگا لیتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اس کو جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتا تھا۔ مطلب سلیمانی سرما یعنی یہ جو تھے ملک صادق اور شہزادے، یہ دونوں جو جا رہے تھے مبارک اور شہزادے، یہ دونوں جا رہے تھے ملک صادق کے پاس۔ کس کے پاس؟ تو ملک صادق کے پاس۔ تو یہ سرما بھی لے کے گئے تھے۔ تو کون سی سرما لے کے گئے تھے؟ سلیمانی سرما۔ کون سی سرما؟ سلیمانی سرما۔ تو سلیمانی سرما کی کیا خوبی تھی؟ دیکھیے جواب میں ہے، سلیمانی سرمے کی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی آدمی اس سرمے کو اپنے آنکھوں میں ایک دو سلائی میں لگا لیتا تھا تو جناتوں کی دنیا کیا ہوتی تھی؟ نظر آنے لگتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ اس سرما کو لگانے کے بعد جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی، جس میں جناتوں اور اس کے سارے لوازمات سامنے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جنات متحرک اور سرگرم نظر آتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ متحرک اور سرگرم نظر آتے تھے۔ سرما لگانے والے ان جناتوں سے گفتگو بھی کر سکتا تھا، یعنی سرما لگانے کے بعد بات چیت بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، اس ٹائپ سے اس کی خوبی ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، کوشچن نمبر 4 کیا ہے؟ دیکھیے کوشچن نمبر 4 ہے ساتھیوں، سوال نمبر 4 یعنی کوشچن نمبر 4، مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا تھا؟ مبارک جو تھے ملک صادق کے پاس آخر کیوں گئے تھے؟ یہ کوشچن ہے۔ تو جواب میں ہو جائے گا، مبارک ملک صادق سے ملنے اس مقصد سے گیا تھا کہ شہزادے کو اس کی چچا کے ظلم سے نجات دلائیں، ٹھیک ہے، چچا کے ظلم سے کیا کرنا تھا؟ شہزادے کو نجات دلانا تھا، یعنی چھٹکارا دلانا تھا، ٹھیک ہے، نجات مطلب چھٹکارا۔ پہلی بات تو یہ کہ شہزادے کے چچا اس کے باپ کا ملک
اس کے باپ کا ملک کیا ہوئے تھے، شہزادہ کا جو چچا تھے یعنی شہزادے کے والد کا جو ہے ملک ہڑپ لیا تھا اور اب اس کی جان مارنا چاہتا تھا. کیا کرنا چاہتا تھا؟ جان مار دیں گے اس کا. ٹھیک، یہ سوچ رہے تھے. شہزادے کی چچا چاہتے تھے کہ شہزادہ کا مطلب ان کے والد کا جو ہے ملک کو ہڑپ لیے تھے اور شہزادہ کا جان مارنا چاہتا تھا. شہزادے کی جان بچانے اور ان کے باپ کا غصب کیا ہوا ملک سے اسے واپس دلانے کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اس ٹائپ سے کہا گیا ہے. اب ہم لوگ کوشچن نمبر 5 کو دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 5 ہے، شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے، شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تو جواب ہو جائے گا شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر اس لیے بے ہوش ہو گیا کہ ایک وہ تو لڑکی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، یعنی بہت خوبصورت تھی، اور دوسری بات یہ وہی لڑکی تھی جس کی تلاش میں ملک صادق نے اسے بھیجا تھا. ٹھیک ہے، ملک صادق اس لڑکی کی تلاش کرنے کے لیے شہزادہ کو بھیجے تھے. ٹھیک ہے، جب اس نے ملک صادق کی دی ہوئی تصویر کو ہاتھ میں لے کر اس لڑکی سے ملایا تو یہ وہی لڑکی تھی جس کی تلاش میں وہ 7 سال سے در کی خاک چھان رہا تھا. چنانچہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہزادہ بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں تو سمجھ گئے آپ لوگ. اب ہم لوگ کوشچن نمبر کس کو دیکھتے ہیں؟ اب ہم لوگ کوشچن نمبر جو ہے کوشچن نمبر 6 کو دیکھتے ہیں. یعنی سوال نمبر 6 ہے، ملک صادق نے شہزادے کے مدد کے لیے کون سی شرط رکھی تھی؟ ملک صادق جو تھے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھے تھے؟ تو ملک صادق جو تھے ساتھیوں، اب ہم لوگ کوشچن نمبر 6 کو دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 6 کیا ہے کہ کوشچن نمبر 6 ہے، ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی تھی؟ تو جواب ہے ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے یہ شرط رکھی کہ میرا ابھی ایک کام ہے. اگر ایک کام دیے تھے، ٹھیک ہے، اگر میرا کام کر دیا اور اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کیا تو میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا. اس کے لیے اس نے ایک لڑکی کی تصویر شہزادے کو دی اور کہا کہ اس تصویر کی لڑکی کو خواہ جہاں سے ہو تلاش کر کے لاؤ، تب ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے. ٹھیک ہے، اس ٹائپ سے شرط رکھے تھے ملک صادق نے شہزادے سے. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر یعنی سوال نمبر 7 ہے، ملک صادق نے شہزادے کو کس بات کی تاکید دی تھی؟ ٹھیک ہے، تاکید کی تھی. تو جواب ہو جائے گا ملک صادق نے شہزادے کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ میرے کام کو نہایت ہوشیاری اور امانت داری سے کرے گا. ٹھیک ہے، اس ٹائپ سے وہ وارننگ دیے تھے. چونکہ تو ابھی نوخیز لڑکا ہے اس لیے تجھے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ جذبات میں آ کر کوئی خیانت نہ کرنا، اور نہ تو آفت میں پڑے گا اور تجھے میری مدد کے بجائے ورنہ کیا ہوگا، اور کہہ رہے ورنہ تو آفت میں پڑ جائے گا اور تجھے میری مدد کے بجائے بہت سی پریشانی اٹھانی پڑے گی. اس ٹائپ سے اس نے تاکید کیے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ کوشچن نمبر 8 دیکھتے ہیں. فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، جواب ہو جائے گا فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کہا کہ اسے اے داتا، کیا کہتے ہیں، اے داتا خدا تیرا بھلا کرے گا، تو مسافر ہے، اس ملک کا باشندہ نہیں ہے. یعنی کہہ رہے ہیں تو اس ملک کا باشندہ نہیں ہو، کسی نے مجھے ایک کوڑی ایک لقمہ بھی نہیں دیا. اس طرح اس فقیر نے شہزادے کو بہت سی دعائیں دی. یہ کون تھے؟ اندھے فقیر تھے. ٹھیک ہے، اندھے فقیر تھے. 9 نمبر کوشچن کیا ہے؟ 9 نمبر کوشچن ہے، پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت کیوں تھی؟
جواب میں لکھنا ہے پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت اس لیے ہوئی کہ وہ غرضہ فقیر کی بیٹی تھی، لیکن اس قدر خوبصورت تھی کہ حسن و جمال میں اپنا ثانی رکھتی تھی، بہت خوبصورت تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ نہایت ذی شعور اور سلیقہ مند تھی۔ اس طرح اس کی حسن و جمال کی شہرت رفتہ رفتہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ اس ٹائپ سے یہیں پر کوشچن آنسر سبھی سوالات اور جوابات ہم لوگ دیکھ لیے ہیں اور یہیں پر دا اینڈ ہوتا ہے۔ تو ساتھیوں ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔